الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قدر فيها أقواتها في 4 أيام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل الرزق على قدر المؤونة وقال عمر رضي الله عنه كان عمر بن الخطاب يضرب بالدرة من يقعد في السوق وهو لا يعرف الأحكام وكان عمر رضي الله عنه يقول لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وكان عمر رضي الله عنه يقول اطلبوا الرزق في خبايا الأرض صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم عزیزوں بھائیوں بزرگوں، دنیا کے اندر کوئی بھی قوم کامیابی اور ترقی کی راستوں پر اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنا ایک مقام تجارت کے اندر قائم نہ کر لے۔ دنیا کا کوئی بھی کام، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا، معاشی ترقی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی کام دنیا کا، پالیٹکس ہو، سیاست ہو یا کوئی بھی اور دوسرا کام ڈونیٹ کا ہو، غریبوں کی امداد ہو، ہاسپٹلز کے قائم کرنے کا کام، بچوں اور اپنی اولاد اور اپنی نسل کو بہترین تعلیم دینے کا کام، دینی اور دنیاوی تعلیم کے نظام کو قائم کرنے کا کام، چاہے ایجوکیشن سسٹم ہو، پولیٹکس سسٹم ہو، چاہے فائنانشیلی سسٹم ہو، ہر کام کے لیے معاشی ترقی فائنانشیلی طریقے پر ہر آدمی کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ پیسے کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی ہے، پیسے کے بغیر آدمی کا جینا بہترین سے بہترین نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے دین کو کچھ یوں بنا دیا، اسلام کو لوگوں نے ایسے بگاڑ دیا، بیٹھ کر جینے کو اچھا سمجھتے ہیں، خاموشی کے ساتھ بستر پر پڑے رہنے کو بزرگی سمجھتے ہیں۔ دین وہ ہے جو ہمارے انبیاء علیہ السلام نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اسلام وہ ہے جو اللہ نے قرآن کے اندر ہمیں بتلایا ہے۔ سنت وہ ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ حضرت عمر کیسے جیتے تھے، حضرت عثمان کیسے جیتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خطبے اور بیانات ہمارے ہی لیے تو ہیں۔
تجارت اسلام کا بہترین شعبہ، کام کرنے کا جذبہ، محنت اور مزدوری اور محنتی بن کر جینے کا جذبہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بار بار اس لفظ کو دہراتے ہیں، اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی روزی اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ کے زمین میں پھیل کر اللہ کی روزی کو تلاش کرنے کی آیتوں کو نوٹ کریں۔ ان آیتوں سے کیا مراد ہے؟ زمین میں پھیلنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے فضل کو اور اللہ کے رزق کو تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو میرے محترم عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی قوم یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والی کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی سوسائٹی اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتی ہے، تجارت کے میدان میں آگے رہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بغیر تجارت کے دنیا میں کام ہوتا ہے۔ ہر کام کے پیچھے تجارت کا بڑا دخل ہے۔ پیسے سے کام چلتے ہیں۔ پالیٹکس، سیاست، آپ کو چن کے بٹھا دیں گے سیٹ پر، آپ کو بغیر کسی مالی طاقت کے تصور کے بغیر سیاست اور قیادت کی کرسی نہیں مل سکتی ہے۔ بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے اور اس کی نگرانی میں چلنے والے فیکٹریاں دیکھی جاتی ہیں، اس کا فائنینشیلی اور معاشی اعتبار سے وہ آدمی کتنا مضبوط ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کریں گے دنیا میں، اور ہمارے پاس تو اپنا گھر چلانے کے لیے ڈھنگ کا پیسہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، معاشی اعتبار سے مضبوط بنیے۔ اسلام کے احکامات میں سے اللہ پاک نے ہر مسلمان کو عبادات کی اور اخلاق کی، عقائد کی، طہارت اور پاکی کے مسائل اللہ پاک نے بیان فرمائے، تو اس کے ساتھ ساتھ معاملات پر بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر بڑی گفتگو فرمائی ہے۔ معاملات سے متعلق آیتیں آپ جمع کریں، ایک ایک آیت کو نوٹ کریں۔ معاملے سے متعلق، معاشی اور تجارت سے متعلق، تجارت انبیاء کی سنت ہے۔ وَكَانَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ نَجَّارًا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نرم بنا دیا، اور وہ زرہ بنانا جانتے تھے، کوچم جس کو کہا جاتا ہے، کہ جب آدمی لڑائی کے لیے جنگ میں اترتا ہے، اپنے بدن کی حفاظت کے لیے لوہے کی زرہ پہنتا ہے، تو اس لوہے کی زرہ کو بنانے کا طریقہ، ہنر اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور وہ بنا کر کے اپنی زندگی کا گزر اور بسر کیا کرتے تھے۔ قرآن کی آیت وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا، اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات موجود ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ، فرعون کا حکم ہوا، آرڈر ہوا، موسیٰ کو پکڑو، موسیٰ نے ایک قبطی کو قتل کر دیا ہے۔ بنی اسرائیلی اور قبطی کے درمیان جھگڑا ہو رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے اور دیکھا پہلے سے فرعون اسرائیلیوں پر ظلم کر رہا ہے۔ قبطی کہتے ہیں مصر کے رہنے والوں کو، مصر کی سٹیزن شپ جن کے پاس رہتی تھی ان کو قبطی کہا جاتا تھا، اور وہ اس مصر کے بادشاہ کی قوم مانی جاتی تھی قبطی، اور اسرائیلی ایک الگ قوم بھی تھی وہاں پر۔ اور بادشاہ اس زمانے کا جو فرعون تھا اسرائیل قوم پر بہت زیادہ ظلم کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا پہلے سے کہ بھئی بادشاہ اسرائیلیوں پر بڑا ظلم کر رہا ہے، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی طرف سے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ظلم کی خبریں سنتے تھے حضرت موسیٰ۔ ایک دن دیکھا قبطی اور اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ قبطی ہی اسرائیلی پر ظلم کر رہا ہے، فَوَكَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، ایک تمانچہ مارا حضرت موسیٰ نے، وہیں کا وہیں قبطی مر گیا۔ خبر پھیل گئی کہ قبطی مر چکا ہے۔ معلوم کیا گیا کہ کون ہو سکتا ہے، کس نے قبطی کو مارا۔ بہت لمبا واقعہ ہے، آخر پتہ ہی چل گیا کہ حضرت موسیٰ نے قبطی کا قتل کیا۔ بھاگ کر کے ایک آدمی آیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، بھاگتے ہوئے ایک آدمی آ کر کہنے لگا، اے موسیٰ جی، فرعون کا حکم جاری ہو چکا ہے آپ کے قتل کا، آپ کو مار دینے کا وارنٹ جاری ہو چکا ہے، آپ یہاں سے نکلیے۔ اِنِّی لَکَ مِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، آپ یہاں سے نکلیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اس گاؤں سے، مصر سے نکلے، نکل کر راستے میں آنے لگے مدین کے علاقے کی طرف، اور وہاں آ کر بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے ایک بہت بڑا کنواں نظر آیا، جہاں پر لوگ پانی سینچ رہے تھے، نکال رہے تھے، کھینچ رہے تھے، اور وہاں پر دو لڑکیاں، معمولی سی دو لڑکیاں، بچیاں وہاں پر بازو میں کھڑی ہوئی تھی، لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں، بازو میں الگ کھڑی ہوئی تھی۔ لمبا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھا، پوچھا کیا بات ہے بیٹی؟ تو کہنے لگی کہ یہ لوگ ہمیں پانی پکڑنے نہیں دیں گے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سب پانی پکڑ کے لے جائیں، اس کے بعد ہم پانی پکڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر جلال پن تھا، جلال، غصے والے تھے، وہاں پر بھی غصہ دکھایا، ایک تھپڑ لگایا، آدمی قبطی مر گیا۔ اب یہاں دیکھا، ارے لڑکیاں پہلے سے موجود ہیں، اور یہ بیوقوف لوگ لڑکیوں کو پانی نہیں دے رہے، اپنے آپ اور اپنی حاجتوں کے پورا کرنے میں لگے ہوئے، عورتوں پر ترس اور رحم نہیں ہے۔ دھکیلتے ہوئے گئے، ان دونوں بچیوں کے جو بھی مشکیزہ وغیرہ ان کے پاس موجود تھا، اور دونوں کا پانی پکڑ کر کے، سینچ کر کے ان کو دے دیا، جاؤ اپنے گھر لے کر جاؤ۔ گھر واپس چلے گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے باپ موجود تھے گھر پر۔ بیٹیوں سے پوچھا انہوں نے، بیٹے کیا بات ہے، اتنی جلدی آ گئے، روزانہ دیری سے آتے تھے؟ تو انہوں نے پورا قصہ بتایا، کوئی نوجوان آیا ہوا ہے اور اس نے ہماری مدد کی اور پانی سینچ کر کے ہمیں نکال کر کے دے دیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی اور آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہنے لگی کہ ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کی محنت اور آپ کی کوششوں کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، اجرت دینا چاہتے ہیں۔ آنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں، لیکن شرط یہ ہے 8 سال آپ کو ہمارے یہاں پر کام کرنا پڑے گا۔ الا ان تأجرنی 8 حجج انی اريد ان انکحک احدی ابنتی هاتین
علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں شادی کروں گا لیکن مفت میں نہیں، فری میں نہیں، ایسے ہی بچی کو لے لوں نہیں، میں 8 سال آپ کے پاس رہ کر آپ کے یہاں پر کام کر کے اس پر جو اجرت ملی جو کچھ بھی ہوگا اس کے بعد میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خودداری دیکھیے، فری میں شادی کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے بلاوا آیا ہے اپنی بیٹی کو دینے کا، لیکن 8 سال کی مدت کی اجرت اور 8 سال کی محنت اور مزدوری پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش اور درخواست کو قبول فرمایا۔ انبیاء ہاتھ پر اور پیروں پر بیٹھ کر جینے والے نہیں تھے، محنت اور مزدوری کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جو مدینہ ہجرت کر کے آئے صحابہ جن کو مہاجرین کہا جاتا ہے، اور مدینے کے جو سٹیزن شپ لوگ تھے، مدینے کے رہنے والے لوگ تھے، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کو آئے، دونوں کے درمیان مواخات کا معاملہ کیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اس وقت وراثت کے کچھ مسائل نہیں تھے کہ باپ اگر آدمی مر جاتا ہے اس کا پیسہ کس کو جائے گا، کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ وراثت کے ابھی احکامات اللہ نے قرآن کے اندر نازل نہیں فرمائے، تو اس سے پہلے اسلام کے اندر مواخات، برادرز، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنانے کا نظام اور سسٹم قائم تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنے آنے والے مہاجرین صحابہ سے کہا کہ تمہارے فلاں بھائی مدینے کے فلاں بھائی ہیں، لہذا وہ چاہتے ہیں کہ 1-2-3 جنگل ہیں، ایک جنگل تمہیں دے دیتے ہیں، اور 2-3 بیویاں ہیں، اپنے بیویوں کو طلاق دے کر اپنی بیوی سے تمہارا نکاح کروا دیتے ہیں۔ اس طرح کا ایک نظام اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے آنے والے مہاجرین صحابہ کے لیے، غریب صحابہ کے لیے اللہ کے نبی نے یہ بھائی چارگی کا نظام قائم کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی نے ان کا تعلق مواخات کا، اخوت کا حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس 2 جنگل تھے، انہوں نے کہا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہ آپ میرا ایک جنگل لے لیجئے، اور میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی آپ رکھ لیجئے، میں طلاق دے دیتا ہوں، میں اس کو اپنی زندگی سے الگ کر دیتا ہوں، تم اس عورت سے شادی کر لو، زندگی گزرے گی۔ ایک جنگل رکھ لو، زراعت اور کاشتکاری کا کام وہاں پہ شروع کر لو۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اگر چاہتے تو جنگل مفت میں لے لیتے، اگر چاہتے تو پوری کی پوری زمین ہدیے میں قبول کر لیتے، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا نہیں نہیں، مجھے مدینے کا بازار بتائیے، مجھے مدینے کا بازار بتائیے، میں بازار جا کر محنت کر کے کما کے اپنی زندگی گزار سکتا ہوں، میں آپ کے ہدیے کو قبول نہیں کروں گا۔ اور لکھا ہے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ گئے مدینے کے بازار کے اندر، محنت کی، سوچا اور کوششیں کی، اور کوششیں کر کے گھی اور پنیر کی اتنی مقدار انہوں نے جمع کر لی، اور اس کو بیچ کر کے کچھ پیسہ جمع کیا، اور جمع کرتے کرتے اتنی حیثیت والے بن گئے کہ وہ ایک عورت سے شادی کرنے کے لائق بن گئے۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلام تاجر بننے کی دعوت دیتا ہے، بغیر تجارت کے کوئی دین کا کام نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ اسلام پوری دنیا کے اندر 2 لوگوں کے ذریعے سے پھیلا، بزرگوں اور اللہ والوں اور داعیوں کے ذریعے، مبلغین کے ذریعے، اور دوسرا تجار کے ذریعے۔ اس ملک کے اندر بھی اسلام کی آمد، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا اس ملک میں پھیلنے کے ذرائع میں سے
اسباب میں سے ایک سبب بہترین مسلمان تاجروں کا ہے. تاجر یہاں پر ہے. تاجر آتا ہے اپنے اخلاق کے ساتھ، تاجر آتا ہے اپنے عادات کے ساتھ. جب اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے دکھائے گا کہ بھئی تجارت کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، چیزوں کو بیچنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اس سے انسانوں کا فائدہ ہے، اس میں انسانوں کی عزت ہے، اس میں انسانیت پر رحم ہے، اس میں انسانیت کی بقا ہے. اس طرح کے جب تجارت کے اخلاقی نمونے اس کے سامنے آدمی جب پیش کرتا ہے تو پھر وہ تو کہے گا ارے اتنا بہترین تجارت کا طریقہ تم کو کس نے سکھایا؟ تو وہ کہتا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ اسلام قبول کرتے تھے. تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، جب تک مسلمان تجارت میں مضبوط نہیں رہیں گے، خاص کر اس ملک کے اندر، اس ملک کے اندر چونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، تو جب تک معیشت اور تجارت کے اعتبار سے مسلمان جب تک مضبوط نہیں ہوں گے، آپ کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. آپ آئیں گے، جائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، جیتے رہیں گے، لیکن آپ کے زندگی سے اور آپ کی لائف سے اور آپ کے جینے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیا تو جیا، مرا تو مرا، کیا کرنا. لیکن میرے عزیزوں، ایسی زندگی ہمیں نہیں چاہیے. لوگ بولنے والے بنے کہ بھائی فلاں آدمی تھا، ایسا جیتا تھا، ایسی اس کی بزنس تھی، ایسی اس کی کمائیاں تھی، ایسے اس کی تجارت اور کمانے کے ذرائع تھے. جب تک آدمی تجارت کے اندر اپنے آپ کو لا کر معاشی اعتبار سے جب تک اپنے آپ کو مسلم کمیونٹی جب تک تجارت کے اندر مضبوط نہیں ہوگی، مسلم کمیونٹی کا کہیں پر کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا ہے. آج جا کر دیکھیے آپ دنیا کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر تجارت فیلڈ کے اندر ایک ایک کی کمائیوں کے الگ الگ لائنیں ہیں. مسلمان کتنے کن کن کاموں کے اندر مسلمان آگے ہیں. کھا کر پی کر سونا چاہتا ہے، کمانا نہیں چاہتا، محنت اور مزدوری کرنا نہیں چاہتا، تکلیف برداشت کر کے اپنے بدن کو کمائی کے لیے کھپانا نہیں چاہتا ہے. یہ طریقہ دین نے سکھایا. سنیے وہ حدیثیں جس کے اندر اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب المؤمن المحترف. پیشہ ور محنت کرنے والا مزدور ایمان والے بندے کو اللہ پسند کرتے ہیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے عالم تھے، بڑے تاجر بھی تھے. فرماتے تھے لوگوں، یہ بازار اللہ کے دسترخوان ہے، یہ بازار اللہ کی دسترخوان ہے. جو آدمی جتنا محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازیں گے. علماء سے آ کر پوچھیے آپ دین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤمن المحترف، پیشہ ور ایمان والے کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. کس کے پاس کیا ہنر ہے؟ صحابہ کے پاس ہنر ہوا کرتے تھے، ایک ایک کے پاس ایک ایک ہنر، ایک ایک کے پاس ایک ایک ہنر. تبھی تو جا کر مسلمانوں کی راجدھانی قائم ہوئی، مسلمانوں کا ملک بنا، مسلمانوں کی ایک لوگوں کے درمیان پہچان بنی کہ بھئی مسلمانوں کا فلاں ملک ہے. اور آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلا. اس لیے میرے عزیزوں بھائیوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ کے رزق کو تلاش کرو، حلال کمائی کماؤ، حلال کمائی کماؤ حلال کمائی حلال طریقے سے. اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ کماتا ہے حلال طریقے سے تو آدمی اس میں تھکنا پڑتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ صبح سے لے کر شام تک
حلال کمائی کے ذریعے تھک کر آتا ہے اور آ کر سوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس محنت اور تھکاوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ حلال کمائی کماتا ہے، حرام کمائی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، کمائی کی بات ہو رہی ہے حلال کمائی کی، اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت کر کے تھک کر کے بڑی کوششوں کے ساتھ آ کر سو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تھکے ماندے حلال کمائی کی تلاش کرنے والے ایمان والے بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ آج مزاج بنتا جا رہا ہے لوگوں کا، کیا مزاج؟ یہ مزاج بن رہا ہے کہ بھائی کام زیادہ نہیں رہنا، تھوڑا کام رہنا، پیسہ زیادہ ملنا۔ بدن کو تھکانا نہیں چاہتا ہے، بدن پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہتا ہے، بیٹھ کر ڈھنگ سے کچھ کام کرنا نہیں چاہتا ہے، اور لکھپتی بننا چاہتا ہے، کروڑ پتی بننا چاہتا ہے۔ آپ پڑھیے جنہوں نے فلائٹ بنایا، آپ ان لوگوں کی ہسٹری پڑھیے جنہوں نے کار بنایا، آپ ان لوگوں کی تاریخ پڑھیے جنہوں نے دنیا کے اندر نئی نئی چیزیں شروعات کی، اور آج اتنا ڈیولپ ہوا ہے، ڈیولپمنٹ کو دیکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے شروعات کی اور ابتدائی محنت کی ہسٹوری بعد میں نہیں پڑھتا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آدمی اپنا کام کا آغاز شروع کرتا ہے، محنت کر کے نسلیں اور خاندانیں گزر جاتی ہیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ترقیوں پہ ترقیاں اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اپنے بدن کو تھکا کر محنت کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر کے حاصل کرنے کی تڑپ اگر آدمی کے اندر ہوگی، اللہ ایسے بندے کو پسند بھی کرتے ہیں، ایسی کمائی میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دیتے ہیں، اور ایسی کمائیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ دنیا میں ترقی بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ مزاج نہیں ہمارا بغیر محنت کے پیسہ ملنا، بغیر محنت کے لکھپتی بن جانا، بغیر محنت کے کروڑ پتی بن جانا، یہ سب خام خیالی ہے، یہ سب آپ کو دھوکے میں ڈالنے کی باتیں ہیں۔ بغیر محنت کے آج تک بہترین سافٹ ویئر انجینئر نہیں بنا، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر ٹیلنٹ کے آج تک کوئی آدمی تاجر نہیں بنا۔ جائیے تاجروں سے جا کر ان کی زندگی کے بارے میں معلوم کیجیے کہ وہ کیسے بہترین تاجر بنے، کتنے دکانوں کو جا کر دیکھنا پڑتا ہے، کون سی تجارت کرنے میں کیا منافع اور کتنا فائدہ ملتا ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے، ہر زاویے کو اور ہر نقطۂ نظر کو دیکھ کر آدمی قدم رکھنا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ کے نبی کی یہ حدیثیں کہ جس میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشہ ور ایمان والا بندہ اور کاریگر ایمان والا بندہ، محنت اور کچھ صلاحیتیں اور ہنر اپنے اندر رکھنے والا ایمان والا بندہ، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، صحابہ، بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھے، ان سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کیا بات ہے آج بازار نہیں گئے آپ لوگ؟ تو صحابہ اکرام کہنے لگے امیر المومنین، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے ہماری زندگی گزارنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمیں کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا ہلاکت اور بربادی ہو تم پر اگر تم نے بازار کو چھوڑا، تم نے معیشت کے راستوں سے پہلو تہی اختیار کی، تو ایک وقت وہ آئے گا بازاروں پر غیروں کا قبضہ ہوگا اور مسلمان غیروں کا محتاج بن کر جیے گا، اور وہی ہو رہا ہے آج، وہی ہو رہا ہے۔ کہاں ہیں ہمارے نوجوان بچے، نوجوان نسل اور مسلمانوں کے گھرانے جن کی بڑی بڑی کاروباریں ہوا کرتی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اقوال تجارت سے متعلق پڑھیے،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاف طور پر فرماتے تھے لا یقعد احدکم عن السوق، تم میں سے کوئی بھی آدمی بازار سے ہٹ کر نہ بیٹھے. اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان تجارت کے میدان میں آگے رہے گا، مسلمانوں سے لوگ دوسرے لے کر کے جائیں گے. مسلمان بازار چھوڑے گا تو معاشی اعتبار سے فائنانشیلی طریقے پر غیر کا محتاج بن کر جیتا رہے گا. اب وہ جو منڈی ہلائے گا یہ بھی منڈی ہلائے گا. آج ہمارے جو مسلمان دین اور ایمان کو بیچ رہے ہیں، مسجدوں میں دین کی باتیں ہوتی ہیں، ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، باہر جانے کے بعد اس پر اپلائی کرنے کے لیے موقع نہیں مل پاتا. کیوں؟ فیکٹریاں غیروں کی، مینجمنٹ غیروں کا، اور مالک غیر ہیں. اب ظاہر سی بات وہ اپنے طریقے پہ کام کریں گے، ان کا اپنا ایک الگ نظام اور ان کا اپنا سسٹم، ان کے اپنے الگ خیالات. ظاہر سی بات اگر مسلمان اس طریقے سے جیے گا، دوسروں کے حوالے کر دے گا، تو میرے عزیزو بھائیو ہمارے دین کے موافق ہمیں نہ تجارت کرنے کا موقع ہوگا، نہ دنیا میں جینے کا موقع ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ تجارت کے میدان میں ہر ماں باپ کو، ہر باپ کو چاہیے کہ تجارت کا بہترین راستہ اپنی اولاد کے لیے منتخب کرے. جو باپ جو کام خاندانی طور پر کام چلا آتا ہے، دادا کرتے تھے، نانا کرتے تھے، پردادا کرتے تھے، اور باپ نے اس کو سنبھالا، اس کو ڈیولپ کیا، اس کو ترقی دی، تو ہمارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس پر لگائیں. نوکری مزدوری ہے، نوکری کرنا مزدوری ہے، اور اپنی دکان، اپنی بزنس اور اپنی تجارت قائم کر کے اپنے نام سے شروع کرنا یہ بادشاہی ہے. تو اس لیے میرے عزیزو بھائیو بزرگوں، اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اپنے زمانے کے صحابہ کو کہا کرتے تھے کہ کوئی بازار سے ہٹ کر بیٹھ کر نہ جیے بلکہ بازار میں جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اپنے صحابہ سے بازار میں اس وقت تک قدم نہ رکھنا جب تک کہ تم کو ربا اور سود کے مسائل نہ معلوم ہو جائے. لمبی باتیں ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے، آج کے بیان کا موضوع خلاصہ یہ ہے کہ کمانے کی فکر، حلال کمانے کی فکر. حرام کمائی کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کی زمین پر جینے کے لیے حرام راستے پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حلال کے راستے بے شمار ہیں. حلال راستے کے کئی دروازے اللہ نے کھولے. اللہ تعالی نے دین اسلام کو دنیا کے اندر نازل کیا ہے، آسمانوں پر نہیں. یہ دین دنیا میں چلنے کے لیے ہے، یہ دین دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، یہ دین دنیا پر بسنے جینے والے انسانوں کے لیے ہے، آسمانوں کے فرشتوں کے لیے نہیں. اور جو دین دنیا اور دنیا والوں کے لیے ہے، لہذا میرے عزیزو اس دین کے موافق کمائی کے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ نے بنا کے رکھے. بس ہماری لگن، ہماری تڑپ، ہماری محنت، ہماری کوشش، اور ایسے لوگوں سے بالکل دور رہیں جو آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو دھمکاتے ہیں، آپ کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا کرتے ہیں. وہ کرنے سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. میرے عزیزو اللہ پاک فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو آدمی حلال کمائی کی تلاش میں اپنی محنت، اپنی کوششیں، اپنے جذبات، اپنی قربانیاں اور اپنی طاقت و قوت لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سارے کے سارے راستے آسان کر دیتے ہیں. محنت کرے، محنت کرے، محنت کے ساتھ جیے. زندگی بھر محنت کرتے ہوئے جینا یہ ہمارے صحابہ اکرام کی صفاتوں میں سے ایک صفت رہی ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد پھر تجارت کے لیے جانے لگے. فضائل اعمال میں موجود ہے. لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت کہنے لگے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں اگر تجارت اور اپنے گھر کے لیے کپڑا وغیرہ نہ بیچوں تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے تنخواہ مقرر کی. تو تجارت کا جذبہ اور تجارت کا خیال سب کے اندر تھا، کمائی کا خیال سب کے اندر تھا. لہذا میرے عزیز و بھائیوں، مسلمان اپنا دکان قائم کرے،
اپنی کمپنی قائم کریں، اپنا ایک ہنر، بہترین سے بہترین ہنر. آج صرف بریانی کی دکانیں ہیں ہمارے مسلمانوں کی، خیر الحمدللہ وہ تو ہے، کم از کم وہ تو ہے، لیکن اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ہر فیلڈ کے اندر مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. علماء سے تعلق قائم کریں، تجارت کے ضروری مسائل سے واقفیت حاصل کریں اور اللہ کے حکموں کے موافق اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلیں. اللہ سے بڑی بڑی امیدیں ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بہترین سے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محنتی بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.